الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خاور ظہور چوہان ایڈوکیٹ ہائی کورٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، آج ایک طویل وقفے کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس تاخیر کی ایک خاص وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ عظیم شخصیت جس نے مجھے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، میری پرورش کی، مجھے پڑھایا لکھایا اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے مجھے وکیل بنایا، تو مجھے قانونی داؤ پیچ سکھائے میرے محترم استاد، میرے والد محترم بھی تھے، میرے والد استاد بھی تھے، اور نہایت شریف النفس، نیک انسان، خدا ترس، غریب پرور، جنہوں نے 50 سال تک وکالت کے سمندر میں تیراکی کی اور مظلوموں کی بھرپور مدد کی۔ بدقسمتی سے گزشتہ مہینے ان کا انتقال ہو گیا، تو مجھے میری پوری فیملی کو اس شدید صدمے سے ہمیں دوچار ہونا پڑا، اور ان حالات میں میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ میں کوئی پروگرام ریکارڈ کروا سکتا، تو اس وجہ سے یہ پروگرام جو ہے ہمارا وہ تاخیر کا شکار ہوا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے والدین کے لیے اور جتنے بھی مسلمان مر چکے ہیں سب کی بخشش کے لیے دعا کیجیے۔ اللہ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اللہ ان کی بخشش فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، چھوٹے موٹے سب گناہ اللہ ان کے معاف فرمائے۔ تو دوستو، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ٹچ کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے نوٹیفیکیشنز آتے رہیں، اور میری جو ویڈیو ہے اس کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور آگے شیئر بھی کریں۔ تو دوستو، آج کے پروگرام کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے وصیت، جو کہ عربی کا لفظ ہے جسے انگلش میں ول بھی کہا جاتا ہے۔ وصیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص، صاحب جائیداد شخص ہو، وہ چاہتا ہو کہ میری جائیداد میرے مرنے کے بعد اس کی خواہش کے عین مطابق اس کو تقسیم کیا جائے، اس کے بارے میں کہ وہ کس طرح استعمال کی جائے، تو جو اس کی خواہش ہے اس کا اظہار وصیت کہلاتا ہے۔ وصیت کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ بڑا سمپل ہے۔ یہ زبانی بھی ہو سکتی ہے اور تحریری بھی ہو سکتی ہے۔ زبانی کیا جا سکتا ہے وصیت کی میری جائیداد ہے، میرے مرنے کے بعد اس کو اس طریقے سے تقسیم کیا جائے، استعمال کیا جائے، اور اس کے لیے کوئی تکمیل کنندہ جسے انگلش میں ایگزیکیوٹر کہا جاتا ہے، تو وہ تکمیل کنندہ ایک شخص نامینیٹ کیا جائے گا، وہ شخص وصیت میں عمل درآمد کرواتا ہے۔ اور یاد رکھیں، وصیت ہمیشہ مرنے کے بعد عمل درآمد ہوتا ہے، زندگی میں عمل درآمد نہیں ہوتا۔ اور تحریری وصیت نامہ بھی ہوتا ہے، تحریری سفید کاغذ پہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اور 100 روپے کا اسٹامپ پیپر لے کے اس پہ بھی تحریر کیا جا سکتا ہے کہ یہ وصیت میری ہے، تو میری جائیداد کے بارے میں یہ اس طریقے سے اس پہ عمل درآمد کروایا جائے اور اس کی خواہش کے مطابق۔ اور یہ ایک قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے، ملکی قانون میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ تو دوستو، اب ہم آپ کو وصیت کی جو شرائط ہیں اس کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں۔ جو وصیت کی شرائط ہیں اس کے مطابق کوئی بھی عاقل بالغ شخص اپنی جائیداد کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے، یعنی کہ ایسا شخص جو فاطر العقل ہو وہ وصیت نہیں کر سکتا۔ بالغ ہونا ضروری ہے اور اس کا عاقل سمجھدار ہونا ضروری ہے، جو کہ وصیت کی بنیادی شرائط میں سے شامل ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ کوئی بھی وصیت وارث کے حق میں جائز نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے، ایک شخص جو وارث ہے، وارث کو تو وراثت میں جائیداد ملنی ہوتی ہے، وصیت ہمیشہ غیر وارث کے حق میں ہوتی ہے۔ ہاں، اس میں ایک ایکسیپشن، استثناء موجود ہے کہ بالفرض محال ایک انسان کو پتہ ہے کہ اس کے اولاد میں فلاں فلاں ہے، سب کو اس کے مرنے کے بعد وراثت میں ترکہ تقسیم ہونا ہے، تو ایک بچے کے بارے میں یا بچی کے بارے میں انسان چاہتا ہے کہ اس کو اس کے حق سے کچھ زیادہ مل جائے۔ 100 وجوہات ہوتی ہیں، تو اگر دیگر ورثہ اس پہ راضی ہوں تو اس صورت میں وارث کو بھی وصیت کے مطابق شیئر مل سکتا ہے، جو کہ اس کے شرعی حق سے زیادہ ہوگا۔ اور اسی طرح جو وصیت ہے، کل جائیداد کے 1/3 سے زیادہ کی وصیت نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں ہو سکتی کہ کوئی شخص اپنی کل جائیداد وصیت کر دے اور اس کے اپنے شرعی وارث ہیں وہ محروم رہ جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ایسا کرے گا تو 1/3 سے زیادہ کی وصیت وہ کالعدم ہو جائے گی۔ ہاں، البتہ اگر اس کے وارثان
اپنے والد کی یا اپنے مورث اعلیٰ جو بھی ہوگا اس کی وصیت کے بارے میں وہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے جی 1/3 سے زیادہ اس نے جو وصیت کی ہے ہم اس پہ اعتراض نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ 1/3 سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور دوسری ایک اور بھی وجہ ہو سکتی ہے جو 1/3 سے زیادہ یعنی کل جائیداد کے بارے میں بھی وصیت ہو سکتی ہے۔ اس کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک شخص ہے اس کا کوئی وارث ہی نہیں ہے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے نہ ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار کوئی بھی نہیں ہے، اس کے وارثان میں کوئی ہے ہی نہیں، تو اس صورت میں اپنی کل جائیداد وہ کسی کے نام بھی وصیت کر سکتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ پراپرٹی فلاں کو دے دی جائے، کسی ادارے کو کسی شخص کو کسی کو دے دی جائے۔ تو اس صورت میں یہ کل جائیداد کی وصیت بھی ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا اس کے بارے میں ایک اہم چیز یہ بھی ہے، جیسا قرآن پاک میں بھی ذکر آیا اور قوانین میں بھی ہے کہ وصیت اور ترکہ جب بھی تقسیم ہوگا یا وصیت پہ عمل درآمد ہوگا، سب سے پہلے جو تکفین کے اخراجات ہوتے ہیں یا میت کے ذمے کوئی قرض ہو تو پہلے اس کی ادائیگی کی جائے گی، اس کے بعد وصیت پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ اور وارثان کے بارے میں جو ہے اس کی رضامندی 1/3 سے زیادہ، جیسے میں نے عرض کیا، اگر رضامندی نہیں ہوتی تو وصیت 1/3 کی حد تک ہی ہوگی۔ اور اسی طرح ایک شرط یہ بھی ہے کہ ایسے شخص کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی جس کا وجود ہی نہ ہو، یعنی ایک شخص پیدا نہیں ہو، یہ نہیں ہم کہہ سکتے جی میرا فلاں عزیز ہے اس کی اولاد ہوگی تو اس کو حصہ یہ میری پراپرٹی دے دیجیے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں البتہ ایسا ہے کہ وصیت کرنے کی تاریخ سے وہ بچہ وصیت کرنے کی تاریخ سے 6 مہینے کے اندر اندر پیدا ہو جائے، یعنی کہ اس کی پیدائش متوقع ہو اور اس کو پتا ہو کہ فلاں بچہ ہونا، پھر ہو سکتا ہے کہ فلاں بچہ پیدا ہونے والا ہے اور وصیت کی تاریخ سے 6 مہینے کے اندر اندر وہ بچہ پیدا ہو جائے، تو اس صورت میں یہ وصیت جائز ہوگی کہ بچہ پیدا ہوا، پیدا ہونے یعنی اس کی تاریخ وصیت کی جو تاریخ ہے اسے 6 مہینے کے اندر اندر وہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں وہ وصیت جائز ہوگی۔ اسی طرح اگر ایسی پراپرٹی جس کا وجود نہیں ہے، بالکل سرے سے وجود ہی نہیں ہے، امکان بھی نہیں ہے ان قریب اس کے وجود میں آنے کا، ایسی پراپرٹی کے بارے میں وصیت نہیں ہو سکتی۔ ہاں البتہ ایسی کوئی امکان ہو کہ پراپرٹی مجھے آ رہی ہے اور وہ پراپرٹی ایک شخص جب وفات پا جائے اس کی وفات کے وقت اس پراپرٹی کا موجود ہونا ضروری ہے، اس صورت میں وہ وصیت جائز ہوگی۔ ادروائز ایسی پراپرٹی جس کا وجود ہی سرے سے نہ ہو اور دور دراز تک اس کا امکان بھی نہ ہو کہ وہ اس کا وجود ہونا بھی ہے یا نہیں، شخص کی ملکیت میں آنا بھی ہے یا نہیں، تو اس صورت میں بھی ایسی وصیت نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح یہ وصیت کا اختتام وہ بھی ہو سکتا ہے کہ وصیت ختم کیسے کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نے وصیت کر دی کہ جی فلاں بندے کو اتنا میری پراپرٹی میرے مرنے کے بعد دیجیے، اور وہ اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہے کہ وہ غلط فیصلہ کر بیٹھا ہے، تو وہ اعلان کر سکتا ہے کہ جو میں نے وصیت کی تھی میں اس کو منسوخ کرتا ہوں، اپنی زندگی میں ہی منسوخ ہو سکتی ہے، کیونکہ وصیت ہمیشہ مرنے کے بعد ہی اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو شخص جو پراپرٹی وصیت کی جا رہی ہے اس پراپرٹی کو آگے سیل کر دیتا ہے، ظاہر جائیداد ختم ہوگی تو وصیت بھی ختم ہوگی۔ اسی طرح جس شخص کے حق میں وصیت کی گئی وہ شخص وفات پا جاتا ہے، وصیت کرنے والے کی ہی زندگی میں تب ہی وصیت ختم ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیں جو وصیت ہے وصیت کی وراثت میں نہیں جائے گی، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص کے بارے میں وصیت کی وہ مر گیا تو آگے اس کے بچے کلیم کریں وارثان، ایسا نہیں ہوتا۔ اور یہ ایز اے میٹر آف رائٹ بھی کلیم نہیں ہو سکتی، ایک شخص کہے کہ جی مجھے وصیت کی گئی تھی اب اس بندے نے وصیت منسوخ کر دی ہے تو میرا حق ہے، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ تو ایک چیز میں دوبارہ پھر آپ کو واضح کر دوں کہ جب تحریری وصیت آپ کریں گے اس میں تکمیل کنندہ ایگزیکیوٹر کا نام تحریر کیا جائے گا جو کہ مرنے کے بعد اس شخص کے مرنے کے بعد اس وصیت پہ عمل درآمد کروائے گا، اور یہ تحریری بھی ہو سکتی ہے زبانی بھی، جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا آپ کو۔ تو میرے دوستو آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اس کے بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں ضرور آپ تحریر کیجئے گا، اور کائنڈلی اس کو آگے شیئر بھی کریں اور لائک بھی کیجئے۔ میری آئندہ آنے والی ویڈیو تک آپ اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔